السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 61 سے 64 تک، یعنی 61 سے 64 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ کی کتاب میں یہ آیات صفحہ نمبر 36 اور 37 پر موجود ہیں۔ حسب سابق سب سے پہلے آیات کی تلاوت کی جائے گی، اس کے بعد ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين۔ صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اور خدا پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اے نبی، خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیرو ہیں کافی ہے۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے آیات کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ اب اس کی تشریح اور تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جو پہلی آیت ہے آج جو تلاوت کی، آیت نمبر 61، اس میں اللہ تعالیٰ نے صلح کے احکام کو بیان فرمایا ہے کہ اگر کفار کسی وقت صلح کی طرف مائل ہوں، جھکیں، تو آپ کو بھی صلح کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ جب کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ کو بھی اختیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار ہے کہ اگر مسلمانوں کا فائدہ صلح میں محسوس کریں تو صلح کر سکتے ہیں۔ ان جناحو کی قید سے معلوم ہوا کہ صلح اسی وقت کی جا سکتی ہے کہ جب کفار کی طرف سے صلح کی خواہش ظاہر ہو، کیونکہ بغیر ان کی خواہش کے اگر مسلمان خود ہی صلح کی تحریک کریں تو یہ ان کی کمزوری سمجھی جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی ایسا موقع آ پڑے کہ مسلمان کسی نرغے میں گھر جائیں اور اپنی سلامتی کے لیے سوائے صلح کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو صلح میں پیش قدمی بھی فقہا کے نزدیک جائز ہے۔ اور یہاں پر دشمن سے صلح کی خواہش میں بہرحال یہ احتمال رہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے اور صلح کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے، لیکن اصل مقصد ان کا صلح کرنا نہیں ہوگا، بلکہ وہ مہلت چاہ رہے ہیں تاکہ وہ تیاری کر سکیں، مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا سکیں، مسلمان
مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال سکیں کہ مسلمان سمجھیں کہ جی اب انہوں نے ہم سے صلح کر لی ہے تو اب یہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، لیکن پھر وہ اچانک حملہ کر دیں تو دھوکہ دینے کا امکان بہرحال موجود ہے۔ اس لیے آیت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں کہ وہی خوب سننے والے جاننے والے ہیں، وہ ان کی گفتگو کو بھی سنتے ہیں، ان کے دلوں میں چھپے ہوئے ارادوں کو بھی جانتے ہیں، وہ آپ کی مدد یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے کافی ہیں۔ تو صرف ایک خدشے کی بنا پر، احتمال کی بنا پر اپنے اس یعنی صلح کے معاملے کو نہ چھوڑیں، اور احتمالات کی بنیاد پر اپنے کاموں کی بنیاد نہ رکھیں، اور ایسے جو خدشات ہیں اور خطرات ہیں وہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ اور اس کے بعد جو آیت ہے اس میں اسی مضمون کو اور زیادہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، یعنی یہی احتمال اگر واقع ہو جائے کہ صلح کرنے سے ان کی نیت خراب ہو، واقعی میں ایسا ہی ہو، پچھلی آیت میں تو صرف احتمال بتلایا تھا کہ یہ خدشہ ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر وہ واقعی چاہتے بھی یہی ہوں، ان کا مقصد بھی یہی ہو کہ وہ آپ کو دھوکہ ہی دینا چاہیں، تب بھی آپ کوئی پرواہ نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہیں۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پہلے بھی اللہ تعالیٰ ہی کی امداد و تائید سے آپ کا کام چلا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے ہی آپ کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ جو آپ کی اور صحابہ کی فتح کی اصل بنیاد ہے اور حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی وجہ سے ہی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ظاہری طور پر مسلمانوں کی جماعت آپ کی امداد کے لیے کھڑی کر دی، جو اسباب ظاہرہ میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کھڑا کر دیا آپ کی مدد کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، اور غیبی امداد بھی فرشتوں کے ذریعے سے بھیجی۔ تو جس رب نے، جس مالک حقیقی نے، جس اللہ نے، جس قادر مطلق نے تمام اسباب فتح و کامیابی کو وجود عطا فرمایا بدر کے دن، وہ آج بھی دشمنوں کے دھوکے اور فریب کے معاملے میں آپ کی مدد فرمائے گا، آپ اس کا یقین رکھیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی آیت کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے بعد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بھر کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ دشمنوں کے دھوکے فریب سے آپ کو کوئی تکلیف، کوئی نقصان پہنچا ہو۔ اسی لیے علماء تفسیر نے فرمایا کہ عبادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا ہے جیسے کہ واللہ یعصمک من الناس کا وعدہ، کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی کرنے والے صحابہ کو مطمئن اور سبکدوش فرما دیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مامور تھے اور آپ کی حفاظت کے لیے موجود رہتے تھے، آپ کی حفاظت فرماتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت واللہ یعصمک من الناس نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اس خدمت پر مامور صحابہ کو جو ہے وہ سبکدوش فرما دیا، یعنی ان کو اس پہرے سے اور اس نگرانی سے جو ہے وہ ہٹا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کر لیا ہے، اب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو ایسے ہی یہ وعدہ بھی فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، تو یہ وعدہ بھی ایسے ہی ہے۔ اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا، بعد کے لوگوں کے لیے وعدہ نہیں ہے۔ بعد کے لوگوں کو تو ظاہری تدبیر اور گرد و پیش کے حالات کے تابع کام کرنا چاہیے، ان کو اپنی آنکھیں، ان کو اپنے کان کھلے رکھنے چاہیے اور اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے، اور استعمال کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اقدامات کرنے چاہیے، اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ سے مدد اور نصرت مانگنی چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی تدبیر اور ان کا فیصلہ درست بھی ہو، لیکن ہر حال میں مسلمان کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے۔
سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی اگر اللہ کی مدد نہیں ہوئی تو ناکامی ہو سکتی ہے، اور حالات مخالف ہوں اور بندہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا فیصلہ ہو جائے تو جتنے حالات مخالف ہوں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جب اللہ کی مدد آ جائے گی تو فتح و کامیابی اس شخص کو، اس جماعت کو حاصل ہو سکتی ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو۔ تو بہرحال یہ وعدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، بعد کے لوگوں کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ علماء مفسرین نے یہی فرمایا، بعد کے لوگوں کو اپنی آنکھیں کان کھلے رکھنے چاہیے، اپنے دماغ کو استعمال کرنا چاہیے اور حالات کا جائزہ لیتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے۔ امید ہے عزیز طلبہ آپ کو آیت نمبر 61 اور 62 کی تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں اور آیت نمبر 63 اور 64 کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت اور الفت ڈالی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اگر آپ جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ خرچ کر دیتے، سارا کا سارا خرچ کر دیتے، تو الفت اور محبت ان کے دلوں میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ لیکن کس نے ڈالی الفت؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، محبت اور الفت اللہ نے ڈالی، اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ اب یہ محبت اور الفت، آپس کی جو محبت ہے، لوگوں کے درمیان جو آپس میں محبت ہے، یہ انتہائی اہم ترین چیز ہے، اس لیے کہ محبت اور الفت ہوگی تو اتفاق اور اتحاد ہوگا، اور اگر محبت اور الفت نہ ہو، اس کی جگہ پہ نفرت ہوگی تو پھر کبھی بھی اتحاد اور اتفاق لوگوں کے درمیان میں پیدا نہیں ہو سکتا، قائم نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کسی درجے میں قائم کر بھی لیا جائے تو وہ عارضی ہی ثابت ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے اپنی خاص مدد سے اور مسلمانوں کی جماعت سے آپ کی تائید اور نصرت فرمائی ہے۔ مسلمانوں کی جماعت سے کسی کی امداد و نصرت ظاہر ہے کہ صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ یہ جماعت آپس میں متفق اور متحد ہو، اور بقدر اتفاق و اتحاد ہی اس کی قوت اور وزن ہوتا ہے۔ اگر آپس میں محبت اور الفت ہے تو پوری جماعت بڑی مضبوط اور قوی ہے، اور اگر یہ محبت اور الفت نہیں ہے، رشتے ڈھیلے ہیں، تو پوری جماعت ڈھیلی اور کمزور ہے، تو وہ کس طرح سے مدد کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خاص انعام کا ذکر فرمایا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کے لیے عام مسلمانوں پر ہوا کہ ان کے دلوں میں مکمل وحدت اور الفت پیدا کر دی گئی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں طلبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے یہاں جو مشرکین کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے اور شدید جنگیں ہوتی تھیں اور یہود ان کو لڑاتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان جانی دشمنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، محبت پیدا کر دی، بھائی چارہ قائم کیا گیا، اور جب سارے متحد اور متفق ہو گئے تو ایک مضبوط قوت بن کر ابھرے۔ جب آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو گیا تو دشمنوں پر ان مسلمانوں نے لرزہ طاری کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خاص انعام کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے کہ لوگوں کے دلوں کو جوڑ کر ان میں محبت اور الفت پیدا کرنا کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے، صرف اس ذات کا کام ہے جس نے سب کو پیدا کیا اور جس کے قبضہ قدرت میں لوگوں کے دل ہیں۔ اگر کوئی انسان ساری دنیا کی دولت، خزانے اس کام کے لیے خرچ کر بھی ڈالے، اول تو ساری دنیا کے
خزانے کسی کے پاس ہیں نہیں. ہاں خزانے تو ہیں لیکن ساری دنیا کے نہیں ہیں. تو تب بھی اگر بالفرض کوئی ساری دنیا کے خزانے اور مال اور دولت جو ہے وہ خرچ کر دے اس کام کے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں آپس میں محبت اور الفت پیدا کر دے، تو کبھی بھی وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے کہ جو لوگوں کے درمیان آپس میں محبت اور الفت پیدا کرتی ہے، یا کسی کے لیے محبت اور الفت پیدا کر دیتی ہے. یہ اللہ کا خاص انعام ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں عزیز طلبہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوتے ہیں وہ نافرمانی کے ساتھ نہیں ہوتے بلکہ اطاعت کے ساتھ ہوتے ہیں. اور دنیا میں بھی اصول یہ ہے کہ انعام اس کو ملتا ہے جو کہنا مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے. نافرمان کو، مخالف کو انعام سے نہیں نوازا جاتا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ انعام بھی انہی کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں. اور یہ جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ افراد اور جماعتوں کے درمیان جو اتحاد اور اتفاق ہے، یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ ساری دنیا کی اقوام، ساری دنیا کے مذاہب کے لوگ ماننے والے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان اتفاق اور اتحاد ہو جائے. اور ہر آدمی ہر وہ شخص جو لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ لوگوں کو آپس میں متفق کرنے پر زور دیتا رہتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو. اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ لوگ متفق اور متحد ہوں گے تو اس کے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے. لیکن عام دنیا اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ دلوں کا پورا اور پائیدار اتفاق ظاہری تدبیروں سے حاصل نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رضا جوئی سے حاصل ہوتا ہے. قرآن حکیم میں اس حقیقت کی طرف کئی آیتوں میں اشارے فرمائے ہیں. جیسے ایک آیت ہے، مشہور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب اس میں ایک تو حکم دیا گیا کہ سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن یا شریعت اسلام کو مضبوط تھام لیں تو آپس میں خود بخود متفق ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے باوجود کہ یہ حکم دے دیا کہ باقی اگلا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں ایسا اختلاف جو اختلاف رائے جو جھگڑے اور فساد کا سبب بنے اس سے منع کیا گیا. ورنہ رائے کا اختلاف تو عزیز طلبہ ہر جگہ پر ہوتا ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے. انسان کی جو سمجھ میں آتا ہے، جو اس کی عقل اور فہم اور اس کا علم کہتا ہے وہ اس کے مطابق ہی بات کرتا ہے. تو رائے کا اختلاف تو ہر جگہ ہوتا ہے. آپ کے اپنے گھر میں بھائی بہنوں میں جو ہے وہ کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوتا رہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ عام ہے. بھائی آپ گھر میں رنگ کروا رہے ہیں تو ایک بھائی کہے گا کہ یہ والا کلر ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں یہ والا ہونا چاہیے، ایک کہے گا، بہن کہے گی کہ یہ ڈرائنگ روم میں یہ والا ہونا چاہیے، بیڈ روم میں یہ والا ہونا چاہیے. ایسے ہی اور چھوٹی موٹی چیزوں میں عام مثالیں دے رہا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. آپ عید کے موقع پر کوئی اپنے گھر کی سیٹنگ چینج کروانا کرتے ہیں تو بڑا صوفہ یہاں پہ رکھنا چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں یہاں پہ نہیں یہاں پہ رکھنا چاہیے. تو یہ اختلاف رائے تو ہر جگہ پر ہوتا ہے. یہ اختلاف رائے بری چیز نہیں ہے، لیکن اختلاف رائے کی وجہ سے جھگڑا اور فساد بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا. اب اس وقت ہر آدمی یہ تو کہتا ہے کہ جی جو ہے وہ اختلاف رائے نہیں ہونی چاہیے یا لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، جھگڑا اور فساد نہیں ہونا چاہیے، اتفاق کے نعرے سب لگا رہے ہیں. لیکن جو بھی اتفاق کا نعرہ لگا رہا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو میری رائے ہے نا لوگ وہ مان لیں اور میری رائے پر متفق ہو جائیں. تو اس طرح کیسے اتفاق ممکن ہوگا؟ کیسے اتفاق ممکن ہے؟ اتفاق تو اس پہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر آدمی جب یہ چاہے گا تو پھر اختلاف ہی اختلاف ہے. تو اتفاق کی صحیح اور فطری صورت کیا ہے جو قرآن نے بتائی کہ دونوں مل کر کسی تیسرے کی بات کو تسلیم کر لیں، اور تیسرا وہی ہونا چاہیے جس کے فیصلے میں غلطی کا امکان نہ ہو، اور وہ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ ہی ہو سکتے ہیں.
اسی لیے آیت مذکورہ میں اس کی ہدایت فرمائے گی کہ سب مل کر اللہ کی کتاب کو مضبوط ساتھ تھام لو تو آپس کے جھگڑے ختم ہو کر اتفاق کامل پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ خاص انعام ہے، یہ خاص انعام ہے۔ یہ خاص انعام کس کو ملتا ہے؟ جیسے قرآن کریم میں آیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں آپس میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ انعام اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ اس کے بغیر اگر کہیں کسی طور پر آپس میں اتفاق قائم بھی کر لیا جائے تو دیر پا نہیں ہے، پائیدار نہیں ہے، کچھ ہی عرصے میں اس کی اصل سامنے آ جائے گی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے اس سے پہلے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسی محبت اور الفت پیدا فرما دی کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد و نصرت کے لیے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اگلی آیت میں یعنی آج کے سبق کی آخری جو آیت ہے اسی مضمون کو خلاصے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کے لیے حقیقت کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ اور ظاہر کے اعتبار سے مومنین کی جماعت کافی ہے۔ آپ کسی بڑے سے بڑے دشمن کی تعداد یا سامان سے خوفزدہ نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہے ہی اور ظاہر میں مسلمان بھی موجود ہیں جو آپ کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنا باعث اعزاز سمجھتے ہیں، باعث فخر سمجھتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں، خوش قسمتی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہماری جان قربان ہو جائے، اسلام کی خاطر ہماری جان قربان ہو جائے۔ ایسی جماعت اللہ نے آپ کی مدد کے لیے کھڑی کر دی ہے۔ حضرات مفسرین نے فرمایا کہ آیت غزوہ بدر کے میدان میں جنگ شروع ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی تاکہ کم تعداد والے مسلمان، بے سر و سامان مسلمان اپنے مقابل کی بھاری تعداد اور بھاری ہتھیار دیکھ کر مرعوب نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے، اور ایسے ہی ہوا۔ آج کا سبق ہم یہاں ختم کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کی تفسیر انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ حسب سابق ہم رکوع کے ختم ہونے پر کچھ کام دیا کرتے ہیں۔ الکلمات و تراکیب یہ صفحہ نمبر 38 پہ موجود ہیں، تو یہ الفاظ میں نے آپ یاد کریں گے، اور التمارین میں سوال نمبر 2 کے 3 جز ہیں، وہ آیتوں پر مشتمل ہیں، ان کا ترجمہ آپ یاد کریں گے، اور اسی یعنی آیت صفحہ نمبر 38 پر جو تمارین کا پہلا سوال ہے اس کے لیے ہم نوٹس کا صفحہ نمبر 5 شیئر کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 8 ہے، ایک ہی سوال ہے، سورہ انفال کی آیت میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے۔ تو یہ آپ نوٹس کے اس صفحے سے، صفحہ نمبر 5 سے آپ یاد کر لیں گے۔ امید ہے کہ آپ ان اسباق کے ساتھ ساتھ جو کام دیا جا رہا ہے ان کو بھی بر وقت یاد کر رہے ہوں گے۔ آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔